رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت وقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. گزارش کریں گے بانیان مجلس کے مرحومین اور اپنے تمام مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. اور ذرا سا زحمت کر لیجیے آپ احباب، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے، مجھے آسانی ہو جائے گی. آئیے آگے تشریف لیں. بہت شکریہ. آئیے آگے آ جائیں بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں، آگے آ جائیں. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے. عزیزان محترم، کل ہم نے کچھ روایات پیش کی تھیں، آج پھر کچھ پیش کریں گے. کل میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا تھا کہ 30 سے 40 روایات جو معصومین سے ہیں بشمول احادیث پیغمبر کے نکل آئی جناب زید کے بارے میں. آج میں اپنا کل والا جملہ واپس لیتا ہوں. آج جب میں اور دیکھ رہا تھا تو یقین مانے 70 سے 80 تک تعداد پہنچ گئی جس میں جناب زید کے فضائل ہیں معصومین کے زبان، جس میں جناب زید کی تعریفیں ہیں معصومین نے کی. ابھی پیش کریں گے آپ اس. اور آج یہ کوشش کریں گے کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے، پتہ نہیں لائیو جاری ہے نہیں جاری ہے، حالانکہ میں تو منع کرتا ہوں لائیو کو، لیکن پتہ نہیں جاری ہوگی تو وہ حوالے سارے میں نوٹ کر کے لایا ہوں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ وہ لوگ مجھے قابل سمجھے نہ سمجھے، بالکل قابل نہیں ہوں، لیکن پڑھنے میں یہ آسانی ہوگی جو اساتذہ سے سیکھا ہے کہ بالکل صحیح حوالہ میں آپ تک پہنچا دوں گا. کیونکہ بہت سارے حوالے ہیں، ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں وہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں، بعد میں کوئی کھڑا ہو جائے مولانا نے غلط حوالے دیے تھے، یہ تھا ہی نہیں جو مولانا کہہ کے ظاہر ہے کہ ہو جاتا ہے نا ایسا. تو وہ بہتر ہے کہ صحیح بات آپ تک پہنچ جائے، لفظ بہ لفظ پہنچ جائے. اور وہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. آج تو شاید نہیں پہنچ پائیں، کل پہنچیں گے. ابھی تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ 2 دن صرف ہم روایات پیش کریں گے نا جو ان کے بارے میں، پھر اس کے بعد ان کی علمی شخصیت پہ بات کریں گے 1-2 دن. کیا رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب میں واقعات و قیام کے واقعات پڑھوں تو اس سے پہلے شخصیت آپ کے ذہن میں پوری بن چکی ہو کہ جناب زید ہے کتنی قداور شخصیت، یعنی کتنی عظیم ہستی ہے جس کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی. ایک واقعہ یا ایک روایت لے کے قطب راندی کی ایک روایت ہمارے یہاں، ایک عیون اخبار رضا میں، اور اس کو بھی امالی میں شیخ صدوق نے اس کو بھی رد کر دیا. تو وہ ایک روایت کہیں گے یہ لکھا ہے ان کے بارے میں، تو ارے بھائی وہ ایک جگہ لکھا ہے جو 70 جگہ لکھا ہے وہ کیوں نہیں پڑھ رہا تو؟ 70 جگہ جو تعریفیں لکھی ہیں، 70 جگہ جو ان کی مدح کر رہے ہیں، معصومین خود مدح بیان کر رہے ہیں، اور پھر حوالے میں نے کہا نا کہ خبر واحد نہیں دے رہا، ایک خبر نہیں، مختلف حوالوں سے وہ حوالے بھی آپ کے سامنے کرتے چلے جائیں گے، آپ بھی کے لیے بھی آسان ہوں گے. اور میں اس لیے تاکید کر رہا ہوں حوالوں پر کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اکثر جو اردو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں حوالے بعض 2 جگہ، شاید میں مصنفین کو کچھ نہیں کہہ رہا، مؤلفین کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن کبھی اشتباہ ہو جاتا ہے نا کاتب کا، تو 1-2 حوالے مجھے شک ہوا تھا. تو میں کبھی کتاب پڑھ کے ایسے نہیں آ جاتا، میں حوالے چیک کرتا ہوں کہ حوالہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو ایک حوالے میں ایسی مجھے گڑبڑ ہو گئی تھی، تو اس کے لیے مجھے سارا دن یعنی کئی گھنٹے زحمت کرنا پڑی، لیکن وہ کتاب بھی مل گئی، وہ حوالہ بھی مل گیا. تو اب میں اس کو پورا نوٹ کر کے لایا ہوں تاکہ مینوان آپ تک پہنچا دیا. جب ایک لفظ نکل گیا میرے منہ سے مینوان، تو بھائی یہ مینوان ہے
ٹی وی پہ جو بیٹھ کے بکا کرتے ہیں منوان منوان منوان، ان کی زبان پہ نہ جائیے گا. ہماری زبان میں کیا ہے؟ منو ان. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک دو لفظ بچوں کی اصلاح کرتا چلا جاتا ہوں، کیونکہ آج کل جو ٹی وی وغیرہ پہ جو اردو چل رہی ہے نا، وہ اردو تو ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اردو کے ساتھ، کیا سلوک کیا جا رہا ہے، بس اللہ رحم کرے. تو یہ کیونکہ عربی کے حرف ہیں، دونوں حروف جارہ کہلاتے ہیں. منو ان، منو ان. خیر اس کی تشریح کریں گے، ایک مجلس چاہیے. بس منو ان یہ سمجھیے، منو ان نہیں ہے، منو ان ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو کچھ آج وہ کہتے ہیں کہ مشتی از خروارے، یعنی پورے ایک لاد میں سے، لادی میں سے، خروارہ کہتے ہیں وہ جو ایک خچر پورا وزن اٹھا کے لے جاتا ہے نا، اس میں ریت ہو، بجری ہو، جو بھی ہو، دو طرف بوریاں پڑی ہوتی ہیں. پرانا محاورہ ہے فارسی کا، بہت پرانا، لیکن ایسے موقع پہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا آٹے میں نمک، تو وہ مشتی اور خروارے، ایک مشت خروارے سے نکال کے آپ کے سامنے رکھیں گے، یا یوں سمجھیے آسانی سے کہ آٹے میں سے نمک نکال کے آپ کو دے دیں گے، لیکن وہ بھی اتنا کافی ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ کام آئے گا آپ کو. مقصد کیا ہے؟ مقصد پھر بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ مجاہد ہستیاں ہیں کہ اگر ان کے قیام نہ ہوتے تو آج جو قیام سامراج کے خلاف ہو رہا ہے نا جگہ جگہ، وہ بھی نہ ہوتا. یہی تو الگو ہیں، یعنی یہی تو نمونہ ہے ہمارے لیے. یہی تو اہل بیت کے فرزندان علی نے یہ مثالیں سیٹ کی، ہمارے لیے مثالیں بنائی کہ قیام کے. اور اس جناب زید کا قیام اتنا بڑا قیام ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں روایات میں، اتنا بڑا قیام ہے کہ جناب زید کے بعد پھر کبھی بھی سادات کا ایک گروہ، آل رسول کا ایک گروہ کبھی بیٹھا نہیں گھر میں، ہمیشہ قیام کی حالت میں رہا. ایک نہ ایک میدان میں رہا، لڑتا رہا، جانے دیتا رہا، سرنڈر نہیں کیا اس نے. ایسا نہیں ہوا کہ کسی زمانے میں سرنڈر کر دیا ہو، تسلیم ہو گئے ہوں ملوکیت کے مقابلے میں، بادشاہتوں کے مقابلے میں، جبر کے مقابلے میں، ایسا کبھی نہیں ہوا. تو ان شخصیات کے جب ادھر ادھر ہمارے ہی گوشہ و کنار سے کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو پھر دل مجروح ہوتا ہے، پھر زخمی ہوتا ہے دل کہ کس قسم کے لوگ ہیں. غیر جو ظلم کرے وہ تو اپنی جگہ ہے نا، ان کو وہ تو ظلم نہیں کرے تو اور کیا کرے گا، اس کو ظلم ہی کرنا ہے غیر کو. تو اپنوں میں سے جب کوئی آواز اٹھاتا ہے ضعیف روایت یا خبر واحد کو لے کر، پھر غصہ آتا ہے کہ بھئی تم نے پڑھا نہیں کیا، جناب زید کے بارے میں نہیں پڑھا، معصومین کے اقوال نہیں پڑھے، جس کے بارے میں حضور کی حدیثیں موجود ہوں. حدیث، اور وہ بھی ایک نہیں، میں نے آپ سے کہا کہ ایک نہیں. ابھی دیکھیے، اب آپ کے سامنے پیش کریں گے نا، آج پھر اور دو پیش کریں گے، 3-4 کل پیش کی تھی. حدیث رسول بھائی، کل میں نے آپ کے سامنے ابو ذر غفاری کی روایت پیش کی، جناب حذیفہ یمانی، جناب عبد الملک ابن ابی سلمان کی روایت، انہیں سب کی پیش کی. پھر آپ جناب زید کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو غصہ نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا انسان کو؟ نکل. اور آنا بھی چاہیے. ان مجاہدین کے خلاف کوئی بات کرے اور غصہ نہ آئے تو ایمان میں کمی ہے میرے نزدیک بھائی. مختار کو کوئی برا بھلا کہے، جناب محمد حنفیہ مولا کے بیٹے کو کوئی برا بھلا کہے تو غصہ تو آئے گا نا انسان کو. ایک مومن کو غصہ آنا چاہیے، نہیں آئے گا تو میں نے کہا نا اس کے ایمان میں کوئی غصہ آنا چاہیے. مجاہد ہیں، مجاہد. سلیمان بن سورد خزائی مجاہد ہے، مسیب مجاہد ہے، ابراہیم بن مالک اشتر مجاہد ہے. یہ مجاہد ہیں یہ لوگ بھائی، انہوں نے قیام کیا ہے جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف. ان کو اگر ہم نہیں بیان کریں گے تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ہمارے بچوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ ماضی میں کون کون مجاہد تھے، کس کس نے کب قیام کیا، کس طرح قیام کیا. اور میں تو یہاں پڑھتا ہی رہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے اولاد امام حسن علیہ السلام کے قیام پہ 7-8 سال یا 10 سال ہو گئے، بارہ اب تو یاد بھی نہیں کب میں نے پورا پڑھا تھا. ان کے ایک ایک بیٹے کا قیام، کب تک وہ قیام کرتے رہے. خیر، تو اب آج کوشش کریں گے کہ اور روایات جہاں تک ہو، لکھ کے تو میں کافی لایا ہوں، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے آج کی مجلس کے مقدار کی حد تک آپ تک پہنچا دوں. کل پھر انشاءاللہ ان کی زندگی رہی تو ہماری زندگی رہی تو علمی شخصیت، کہ وہ علمی کتنی بڑی شخصیت ہے جناب زید. پھر اس کے بعد قیام، کہ ایک عاقل، ایک عالم، ایک معتبر، ایک مستند ہستی جب قیام کر رہی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اتنا بڑا عالم ہو اور اسے امام کی رضا حاصل نہ ہو. جو لوگوں سے کہتا ہوگا کہ امام یہ ہیں، امام یہ ہیں، ادھر رجوع کرو، ادھر رجوع کرو، میری طرف نہیں، امام وہ ہے ادھر جاؤ، تو اس کے بارے میں کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ وہ امام کی مرضی کے بغیر، امام کی مرضی کے بغیر یعنی خدا رسول کی مرضی کے بغیر، یعنی کیا مطلب اللہ کی رضا کے خلاف، رسول کی رضا کے خلاف، معصوم کی رضا کے خلاف کیسے جا سکتا ہے وہ شخص جو اتنا بڑا عالم ہے، جس کے شاگردوں کا کل بتائیں گے کہ ان کے شاگردوں کا کیا حال ہے.
بہرحال کوشش کرتے ہیں ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ ہر سال سے میں نے شروع کیا ہے کہ یہ سب نوٹ کر کے اس لیے لاتا ہوں کہ جب سے یہ مصیبت آئی ہے نا سوشل میڈیا کی، یہ بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے. ایک ایک چیز صحیح جانا ہے، تو اس کی پرواہ نہیں ہے مجھے، کبھی بھی نہیں، بلکہ میں خود کہتا ہوں کہ آپ مجھے بس ایسے ہی سمجھیے، ایک طالب علم سمجھیے، چھوٹا سا طالب علم سمجھیے، آپ کے سامنے سبق پڑھ رہا ہوں. اساتذہ نے یہ سکھایا کہ بیٹا غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ لکھ کے پڑھ لو، دکھا کے پڑھ دو لوگوں کو، تاکہ صحیح بات لوگوں تک پہنچ جائے. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. اور آپ جانتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں کہ دیکھ کے پڑھنا زیادہ مشکل ہے. وہ مجلس جو لوگوں کو پسند آتی ہے وہ دیکھ کے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، وہ تو ویسے ہی پڑھ دیں آپ. وہ بڑی آسان ہے، اس کو پڑھنا آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ زیادہ آسان ہے. اس میں پڑھنا اڑنا نہیں پڑتا، کتابیں نہیں پڑھنی پڑتی، لوگوں کا مزاج دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. وہ جو لوگ چاہتے ہیں وہ پڑھ دو، ختم، پڑھ کے جاؤ، چھٹی ہو گئی. آسان، بالکل آسان راستہ. اور اس کے ساتھ بہرحال لوازمات چھوڑیے ان کو. اب یہ پہلی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کے حوالے میں پہلے آپ کو بتا دوں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حوالے چیک کیے بغیر میں نہیں پڑھ رہا. یعنی میں نے تو ایک ہی جگہ سے لی نا، اس میں جو حوالے دیے میں نے ایک ایک حوالہ چیک کیا ہے. ایک جگہ حوالہ غلط تھا، یہاں ایک کتاب لکھی گئی ہے اس میں ایک حوالہ غلط تھا. اب ہماری عادت ہے چیک کرنے کی. جب انہوں نے چیک کیا تو وہ حوالہ نہیں تھا ہی نہیں، وہ حوالہ اس کتاب میں وہ چیز تھی نہیں. خیر وہ بات صحیح تھی لیکن وہ کہیں اور تھی، تو اس کو پھر میں نے صحیح کیا. ان کے مصنف کے جو قریب ترین لوگوں ان کو پہنچا بھی دیا پیغام کہ بھائی اب جب ری پرنٹ ہو دوسرا ایڈیشن آئے تو خدا کے لیے اس کو صحیح کر دینا، یہ حوالہ بالکل غلط ہے، کوئی بھی لے کے کھڑا ہو جائے گا. اور جب ایک حوالہ غلط تو اعتبار سے آدمی گر گیا نا، اس کی بات میں کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا. اس لیے احتیاط کرنا پڑتی ہے. ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. پہلا حوالہ ہے روض النظیر بحوالہ منہاج الصالحین. منہاج الصالحین بہت بڑی کتاب ہے اور اس کے حوالے آپ مفاتی میں جگہ جگہ دیکھتے رہیں گے. ابن اثر کے حوالے سے راوی ابن اثر ہے. پھر جلاء الابصار میں امالی اور حاکم، مستدرک حاکم کے حوالے سے یحییٰ بن حسین ہارون، یحییٰ بن حسین ہارون کے اسناد سے مقتل الحسین خوارزمی، جسے مقتل خوارزمی، جیسے مقتل ابی مخنف ہے نا، ایسے کتاب ہے مقتل خوارزمی، کیونکہ خوارزمی نے لکھی ہے. مقتل الحسین خوارزمی. اور بطل رشید کا حوالہ دے چکا. کس کی کتاب ہے بطل رشید؟ ڈاکٹر سید قمر عباس زیدی. 1970 میں جو پہلی کتاب لکھی گئی، اس سے پہلے اردو میں جزوے بہت ہیں، مضامین بھی بہت ہیں، مقالے بھی بہت ہیں، لیکن جو کتاب میری نظر سے گزری مکمل کتاب بطل رشید زید شہید کے نام سے، وہ کتاب کس کی ہے؟ ہمارے کراچی کی ہے، ڈاکٹر سید قمر عباس زیدی. 1970، آج سے 53 سال پہلے وہ کتاب شائع ہوئی تھی. ٹھیک ہے جناب. اب سنیے آپ حدیث کیا ہے. وہ میں نے اتنے سارے حوالے کو دی، یہ سب میں نے چیک کیے. میں کسی ایک کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، بار بار تکرار کر رہا ہوں آپ سے، اور یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے کہ سارے حوالے میں چیک کر کے اب آپ کو وہ حدیث سنا رہا ہوں. اور اردو والی کتاب کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ شاید کسی کو شوق پیدا ہو جائے، جا کے کسی کتاب خانے کا چکر لگا لے. یقین جانیے آج کل کوئی کتاب لینے جاتا ہے، کتاب خانہ والا بٹھاتا ہے، پہلے چائے پلاتا ہے، آپ کو بسکٹ بھی کھلائے گا، چائے بھی پلائے گا. کتاب لینے آیا تو صحیح. تو جائیے دیکھیے کتاب خانے والے آپ کی کتنی خدمت کریں گے اور پھر آپ کو کتاب دیں گے. الشہید من ذریتی والقائم بالحق والذی المصلوب الکناسۃ الکوفہ ان امام المجاہدین وقائد الغر المحجلین یاتی اليوم القیامت واصحابہ تتلقاہم الملائکۃ المقربون ینادوکم ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. عربی عبارت میں نے پوری پڑھ دی. اب سنیے کیا فرمایا. میری ذریت میں، حضور کی حدیث پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے، حضور نے فرمایا کہ میری ذریت میں ایک شہید ہے. شہید تو بہت سارے ہیں، امام حسن، امام حسن ہیں. اب دیکھیے قیدیں لگتی جائیں گی. میری ذریت میں ایک شہید ہے اور وہ حق کے لیے قیام کرنے والا ہے. اب یہ سند بنتی جا رہی ہے نا جناب زید کے لیے. تو قیام کے جتنے بھی قیام کیا سب نے حق کے لیے قیام کیا نا، تو کیسے معلوم ہو آگے کون؟ اب آگے پھر ایک اور تمیز، اس کو کہتے ہیں تمیز، قائم کرنا اور قید لگانا. منطق میں قید لگا دی جاتی ہے نا آگے کے، تاکہ تعریف محدود ہوتی چلی جائے.
معلوم ہوتا چل رہا ہے اس کے بعد اتنی ساری قیود لگا دو، پھر معلوم ہوگا کہ یہ ایک شخصیت ہے۔ میری ذریت میں ایک شہید ہے اور حق کے لیے قیام کرنے والا ہے۔ یہ تو طے ہو گیا نا کہ وہ شہید ہے اور اس کا قیام کیا ہے؟ حق پر، حق کے لیے لڑے گا، لہذا شبہات دور کر دو۔ یعنی فرما رہے حضور کہ اب میں جس کے لیے کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے شبہات نکال دو، کوئی شبہ نہیں لانا، اب کوئی شک نہ کر رہا ہوں اس کی شخصیت پہ، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، حضور فرما رہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شہید ہے اور وہ حق کے لیے قیام کرنے والا، قائم بالحق۔ اس کے بعد وہ ایسا ہے جس کو کناسہ کوفہ، یعنی وہ باب کناسہ، کناسہ محلے کا بھی نام ہے، کناسہ اس دروازے کا بھی نام ہے، تو باب کناسہ کوفے میں سولی پر لٹکایا جائے گا، مصلوب کیا جائے گا۔ اب آگے نے قید اور آ گئی کہ شہید تو بہت سارے ہیں، قیام بالحق بھی سب نے کیا، یہ وہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کی لاش کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ نیند تو نہیں آ رہی ایک دو آدمیوں کو؟ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ نہیں، کسی کو نہیں آ رہی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ یا وہ جس کو اٹھانا تھا میں نے اٹھا دیا، ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا جناب، اب یہاں قید لگ گئی نا کہ جس کو باب کوفہ پر پھانسی دی جائے گی، تو باب کناسہ پہ ویسے لاشیں بہت لٹکائے گئے، جناب مسلم کا بھی لٹکا نہیں، جس کو سلیب دی گئی وہاں لٹکایا گیا، پھانسی دی گئی، وہ کون ہے؟ اب بتاتے ہیں، باب جس کو کناسہ کوفے میں سولی دی جائے گی، اور اس کے بعد وہ اور اس کے اصحاب، یعنی وہ اور ان کے ساتھی جب قیامت کے دن آئیں گے، قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے۔ اچھا نہیں، ابھی اس سے پہلے ایک جملہ تو بھول گیا، ان الامام المجاہدین، وہ کیا ہوگا؟ مجاہدین کا امام ہوگا۔ اب آپ عظمت دیکھیں جناب زید کی، اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ وہ کیا ہوگا جسے باب کوفہ پہ پھانسی دی جائے گی، سلیب پر لٹکایا جائے گا، مصلوب کیا جائے گا۔ ان الامام المجاہدین، وہ مجاہدین کا پیشوا، مجاہدین کا امام ہوگا، عام انسان نہیں ہوگا، مجاہدین کا امام ہوگا۔ اور جناب جب وہ قیامت میں، وہ اور اس کے اصحاب جب قیامت کے دن آئیں گے تو ملائکہ مقربین، ملائکہ نہیں، ملائکہ مقربین، ملائکہ عام ہے، ملائکہ مقربین کون؟ جو اللہ کے قریبی، نزدیکی، جیسے جناب جبرائیل اور جیسے دیگر ملائکہ جن کے نام موجود ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ملائکہ مقربین یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں قریب ہیں۔ ملائکہ میں بھی کیٹیگریز ہے نا بھائی، تو ملائکہ مقربین اس کا استقبال کریں گے جب وہ آئے گا، وہ مجاہدوں کا امام جب آئے گا تو ملائکہ ملاقات کریں گے، ملائکہ مقربین اسے ملاقات کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ملائکہ ان سے کیا کہیں گے؟ حضور فرما رہے ہیں، ملائکہ ان سے کہیں گے جاؤ تم اور تمہارے ساتھی جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے نہ آج خوف ہے نہ حزن و ملال ہے، تمہارے لیے کوئی خوف۔ یہ کس کے لیے فرمانے؟ جناب زید کے لیے۔ اب بھی شک ہے کسی کو؟ اب بھی ضعیف روایتیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں ان کے خلاف؟ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ اس عالم میں آئے گا کہ ملائکہ مقربین اور وہ مجاہدین کا امام، مجاہدین کا امام ہوگا، سفید خوبصورت گھوڑوں پر سوار آئیں گے، ملائکہ مقربین ان کے استقبال کو جائیں گے اور ان سے ملاقات کریں گے، اور ملاقات کر کے کہیں گے جاؤ، کوئی محشر میں تمہیں کھڑے نہیں ہونا۔ تو کل بتایا تھا نا، کوئی حساب کتاب تمہارا نہیں ہے، جاؤ بغیر حساب کتاب کے۔ زید اور ان کے ساتھیوں سے کہیں گے تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تمہارے لیے کوئی حزن و ملال نہیں ہے، بالکل محزون مت ہو محشر کی گرمی سے، اور خوف بھی مت کھاؤ، جاؤ اللہ نے تمہیں داخل کر دیا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک روایت۔ اب ایک صلوات بھیجیے تو اب دوسری پڑھیں آپ کے سامنے۔ یہ حوالہ جو میں آج ڈھونڈتا رہا کہ میری تسلی ہو جائے، الملاحم ایک کتاب ہے ابن طاؤس۔ ابن طاؤس کا نام آپ کو اس لیے اجنبی نہیں لگے گا کہ جتنی بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں نا، وظائف الابرار اور شیخ عباس قمی کی ترتیب دی ہوئی مفاتیح الجنان، جتنی دعاؤں کی کتابیں اکثر جگہ آپ کو ان کا نام ہے کہ ابن طاؤس نے فرمایا، ابن طاؤس کے مطابق، ابن طاؤس کے، ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ جب بھی نام پڑھیں یاد ہو جائے۔ ہے ساری زندگی ان علماء نے معصومین کے آثار جمع کرنے پہ خرچ کر دی،
کہ شیعہ لاوارث نہ رہ جائیں، شیعہ محروم نہ رہ جائیں، قیامت تک کے لیے ذخیرے اکٹھا کر کے دے دیے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ 2-2 3-3 انچ کی زبان رکھنے والے جاہل، جن کو میں کہتا ہوں فٹ پاتی ہے، ان کے خلاف زبانیں کھولیں گے، بس زبانی کرتے ان کے خلاف، باتیں مناتے ان کے خلاف، جنہوں نے پوری زندگی لگا دی تمہارے لیے کہ معصومین کے علوم کو تمہارے لیے جمع کر کے، تمہیں کیا پتا نہج البلاغہ کا؟ ہم سے باتیں کرتے ہو مولا نے تو یہ فرمایا، تو مانتا کیوں ہے؟ کیونکہ مولا نے جو فرمایا، مولا نے کب تجھ سے فرمایا؟ وہ تو سید رضی نے فرمایا، سید رضی نے کہا، تو مان پہلے اس عالم کو، سچا مان سید رضی کو جو یہ کہتا ہے کہ مولا نے یہ فرمایا۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ یہ جتنا بھی جمع ہوا، اصول کافی ہو، بحر الانوار ہو، وسائل الشیعہ ہو، جو عام کتابوں کے نام لے رہا ہوں، خاص کے تو نام بھی نہیں لے رہا، جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں، جن کو آپ، جن تک رسائی ہے آپ کی، مفازی الجنان آپ کے رسائی میں، وظائف الابرار آپ کے رسائی، کس نے کیا یہ کام؟ سب غلط ہے تو چھوڑ دو نا ان ساری کتابوں کو، بنا لو کچھ اور اپنا۔ نہیں، ایسا نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، یہ سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ تمہیں تمہاری جڑوں سے جدا کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، تمہاری شاخوں کو کاٹ دیا جائے، تمہارے پروں کو کاٹ دیا جائے، تمہیں بے پروں کے کر دیا جائے۔ یہ احسان ہے علماء کا۔ ایک شیخ زید کی شخصیت کے دفاع کے لیے صدیوں سے علماء میدان میں کھڑے۔ کیوں کھڑے؟ تاکہ شیعوں تک صحیح باتیں پہنچ جائیں۔ کیوں اتنا کھنگالا شیخ صدوق نے، امالی صدوق میں جو دفاع کیا جناب زید کا، کیوں اتنا کھنگالا دیگر علماء نے؟ کیوں اتنی جد و جہد کی؟ چھوڑ دیتے وہ بھی کہ چھوڑو، ہوگا، آدھے اچھا سمجھتے آدھے برا سمجھتے، تو نہیں، ذمہ داری جانتے تھے کہ شیعوں تک مجاہدین کا پیغام پہنچے۔ یہ سب انہی کا کام ہے نا جو میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنے پاس سے تو نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس لیے پیغام جاتا ہے سب جگہ، خدا کا خوف کرو، مرنا ہے تمہیں بھی مجھے بھی، ہم سب کو مرنا ہے۔ کیا منہ لے کے جائیں گے قیامت کے دن، جب ان علماء کا، مراجع کا، ان مجاہدوں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا۔ ہم نے پوری زندگیاں تمہارے لیے لٹا دیں، خرچ کر دیں، پھانسیاں چڑھ گئے، ان کے جسم جلا دیے گئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کی راکھ سمندروں میں بہا دی گئی۔ یہ سب ہم نے تمہاری خاطر جھیلا، زندانوں میں زندگیاں گزار دیں، اس لیے کہ اس زمانے میں پیدا ہو یہ جاہل اور زبانیں کھولیں علماء کے خلاف، مرجعیت کے خلاف، اور پھر سوچے کہ کوئی کچھ کہے گا نہیں، یہ بات، یہ آواز باقی رہے گی، تمہاری آوازیں گم ہو جائیں گی۔ حق اور باطل میں یہی فرق ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، دفع ہونے کے لیے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ مختصر سا تعارف میں نے کرایا شیخ ابن طاؤس کا آپ کے سامنے۔ کتاب کا نام ہے الملاحم، جس کے لیے میں نے آپ سے کئی گھنٹے مجھے جد و جہد کرنا پڑی، لیکن 5 بجے کے قریب مجھے حوالہ، بلکہ ہمارے محترم دوست نے ہمیں وہ عبارت بھی بھیج دی، اصل عبارت۔ اب سنیے، آپ فرماتے ہیں، اب دیکھیے، اب یہ مولا کائنات کی طرف سے ہے، لیکن مولا کائنات بھی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ مولا کائنات کا ہے یہ روایت، لیکن مولا کائنات بھی حدیث سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مولا عارفان کوفے میں کناسہ سے گزرے، کھڑے ہو گئے سواری پر، اور آپ نے رونا شروع کر دیا۔ مولا نے گریہ وزاری شروع کر دی، تو آپ کے ساتھ جو اصحاب تھے انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا کہ یقیناً کوئی مصیبت ہے اہل بیت پر جو آپ رو رہے ہیں۔ تو سبب دریافت کیا کہ امیر المومنین، آپ کے گریہ کا سبب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، یعنی آپ بھی جو پیش کر رہے ہیں حدیث رسول۔ اب میرے حساب سے کل سے اب تک یہ 6ٹھی حدیث
رسول ہو گئی ہے، اور بھی، لیکن ابھی 6 ہو گئی، کل کا اور آج کا ملا لیں گے تو۔ قال رسول اللہ انا رجلا من ولدی یسلب ھذا الموضع من رضی ان ينظر الى عورته اکبہ اللہ علی وجہہ فی النار۔ عربی عبارت پڑھ دی، اب اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص کو یہاں پر پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اچھا ایک چیز آپ کو بتائیں، بس اشارے میں سمجھیے گا، معصوم بچے بیٹھے ہیں، ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، تو میں ذرا سا الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ کا لاشا مخدوش تھا، مخدوش، یا یوں آسانی سے کہوں کہ نیم برہنہ سے بھی کچھ زیادہ ہی، تار لباس وغیرہ تار کچھ نہیں تھا جس پہ۔ اب آپ سنیے گا حدیث کہ اللہ کا رسول کہاں تک دیکھ رہا ہے، کہاں تک۔ اب سنیے حدیث کہاں تک دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا مصلوب کیا جائے گا، ایک اپنا بیٹا بتا رہے ہیں زید کو اللہ کا رسول، میرا بیٹا یہاں سولی پہ لٹکایا جائے گا، اور جس نے بھی اس کے سطر کی طرف نگاہ کی اللہ اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا، اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ سمجھ گئے آپ میری بات جو میں نے کہنا چاہا؟ جو بھی اس کے سطر کی طرف نگاہ کرے گا اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ ہے جناب زید کی عظمت۔ کس کی زبانی؟ رسول کی زبانی، اللہ کے رسول کی زبانی۔ اور مولا کائنات گریہ کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا یہاں پہ پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ اس جگہ پہ میرے ایک بیٹے کو پھانسی دی جائے گی، اور اس حالت میں ہوگا اس کا لاشا کہ جو بھی دیکھے گا نا اس کے سطر کو اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ آئیے عیون و اخبار رضا امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل ہے، اور امالی صدوق بھی، یہ دونوں کتابیں میرے پاس ہیں۔ جب میں نام لے رہا ہوں، جو نہیں ہے کتاب میں نے بتا دی، میرے پاس نہیں تھی، میں دیکھ کے آ گیا، لیکن یہ کتابیں میرے پاس کتاب خانے میں موجود ہیں۔ اب ان میں آئیے دیکھیے اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ راوی کا نام ہے معمر، میم عین میم رے، معمر۔ آگے بھی کچھ ہوگا، وہ رجال کشیف دیکھیں گے یا رجال خوئی دیکھیں گے تو پورا نام عطا پتہ مل جائے گا، لیکن ابھی معمر کے نام سے سن لیجیے، کیونکہ اتنا ہی میں دیکھ کے آیا، وقت بھی نہیں ہوتا، کئی گھنٹے لگ گئے، 8-10 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ خیر جناب، تو وہ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ توجہ ہے نا؟ دیکھیے پتہ ہے کیا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے، آج تیسرے دن میں نے دیکھا کہ جو پہلے دن آئے تھے اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوئی، اور یہی آپ کی حاضری مجھے حوصلہ دیتی ہے کہ لوگوں کی خوشی کا خیال نہ کرو، اس کی خوشی کا خیال کرو جس کے لیے پڑھ رہے ہو۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی توفیقات میں اضافہ کرے، اور مجھ ناچیز کے لیے دعا کیا کرے اللہ میری توفیقات میں بھی اضافہ کرے، کیونکہ میرے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ مجھے لوگ ڈراتے رہتے ہیں بھائی یہ نہ پڑھے وہ نہ پڑھے، کوئی سنتا نہیں، خود کو میں نے کہا بھائی سونے دو لوگوں کو، اچھا نیند پوری کرے آنکھیں، لیکن میں وہی پڑھوں گا جسے میں صحیح سمجھتا ہوں، میں وہی پڑھوں گا جسے میں صحیح سمجھتا ہوں۔ کوئی سنے یا نہ سنے، 36 سال تو ہو گئے آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، بھائی کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا، سن تو رہے ہیں نا، تو پھر میں پیچھے کیوں ہٹوں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے جناب زید کی بابت فرمایا۔ اب میں یہ عربی کی عبارت ہٹاتا جا رہا ہوں تاکہ وقت ہمارا بچتا چلا جائے۔ جناب زید کی بابت فرمایا، کس نے؟ چھٹے امام نے جناب زید کے بارے میں فرمایا۔ کہتے ہیں جناب زید کے بارے میں فرمایا کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے، یعنی 5ویں امام نے، مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے میرے جد نامدار سے سن کر فرمایا۔ میرے جد نامدار کون؟ یعنی اب یہ سلسلہ وہی راویوں کا جو ہم بتاتے چلے گئے، انہوں نے ان کے بابا سے، انہوں نے ان کے بابا سے، انہوں نے ان کے بابا سے سن کر فرمایا کہ ان کی اولاد میں ایک فرزند ہوں گے، یعنی امام سجاد کی اولاد میں ایک فرزند ہوں گے، ایک بیٹا ہوگا جن کا نام زید ہوگا، جس کا نام زید ہوگا۔ یعنی میں نے کہا نا میں خبر واحد نہیں پیش کر رہا، دیکھیے میں الگ الگ سے حوالے دے کے آپ کو خبریں بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ نہیں ہے جناب زید کے بارے میں۔ پھر جب کوئی زبان کھولتا ہے نا پھر خون کھولتا ہے۔
کہ ایک ہی کتاب تجھے ملی تھی پڑھنے کو جس میں تجھے وہ روایت مل گئی ان کے خلاف، اور یہ جو سینکڑوں کتابیں اور مقالے لکھے گئے وہ تجھے نظر نہیں آئے ان کی حمایت میں، اور وہاں بھی ساری حدیثیں ایک تو روایت لے کر آیا، ہم حدیثیں پڑھ کے چلے آ رہے، نہ معلوم کتنی حدیثیں آ گئی۔ سنیے، کہتے ہیں کہ فرزند ہوگا جس کا نام زید ہوگا، جو کوفے میں قتل کیا جائے گا، کوفے میں قتل کیا جائے گا، کناسہ میں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ مل گئی بات؟ کوئی تضاد ہے اوپر اور یہاں نیچے؟ نہیں ہے نا، ایک ہی بات، ہر معصوم ایک ہی بات کر رہا ہے۔ باب کناسہ میں سولی پر لٹکایا جائے گا، اور وہ اپنی اس میں ایک اور بھی نقطہ آپ کو پیش کریں گے، کام کا ہے آپ کے، اور وہ اپنی قبر سے اس حالت میں برآمد ہوں گے کہ ان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ جناب زید کی عظمت، وہ اس عالم میں داخل ہوں گے قبر سے، یعنی نکلیں گے اس عالم میں وہ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اہل آسمان ان سے خوش اور مسرور ہوں گے، یعنی ان کا آنا اتنا مبارک ہوگا، اتنا مبارک ہوگا کہ اہل آسمان خوشیاں منائیں گے ان کے آنے پہ۔ کس کے آنے پہ؟ زید کے، زید کے، زید کے، جناب زید کی بات کر رہا ہوں، خوش اور مسرور ہوں گے ان کی روح۔ اب یہ جو بات آپ کو ذرا تشریح کرنے کی ہے، دیکھیے جملہ دیکھیے آپ، اور ان کی روح ہرے پرندے کے پوٹے میں رکھ دی جائے گی، ان کی روح ہرے پرندے کے پوٹے میں رکھ دی جائے گی، جو آزادی کے ساتھ جہاں جائے گا جنت میں چلے پھرے گا، پرواز کرے گا۔ ہم نے ایک مجلس پڑھی ایصال ثواب کی، اب سنیے آپ، ہمارے یہاں کتنے بڑے بڑے بقرات اعظم پڑھے ہیں، اور جب پڑھا تو اس میں حوالے بھی دیے، اور سب سے معتبر مستند حوالہ ہے آیت اللہ دست غیب شیرازی کا، شہید آیت اللہ، کیونکہ جب انہوں نے لکھا تو مرجع تقلید ہے، وہ ایسے تھوڑی لکھے گا اس کا ہر حوالہ صحیح ہے۔ تو میں نے وہ روایت پڑھی کہ بھائی پرندوں کو، جو کبوتر اور چڑیوں کو آپ دانہ وانا ڈالتے ہیں نا چھت پہ یا گھر کے باہر ڈالتے، مستحب ہے، نہ ڈالا کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ڈالا تو ایک ثواب کہ آئے گا بیچارہ پیٹ بھر کے چلا جائے گا نا، ڈال دیتے ہیں لوگ، بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ یہ ایسا مستحب ہے کہ جو ہر جگہ ہے، وہاں بھی ہے جہاں ہر وقت بدعت شرک لگا رہتا ہے نا، وہاں بھی آپ جائیے، جو گئے انہیں دیکھا ہے نا، بالکل حرم خدا کے سامنے کبوتروں کا دانہ تھیلی میں لپٹے، کوئی پابندی نہیں، کوئی نہیں روکے گا، جائیے خریدیے، ڈال دیجیے وہیں پہ، آ رہے ہیں کبوتر ہزاروں کی تعداد میں کھڑے، دیکھا ہے نا، جو گئے دیکھا ہے، تصدیق کرتے میری بات کی۔ مدینے میں یہی ہے، نجف، کربلا، مشہد، جہاں بھی مشاہد مقدسہ میں آپ جائیں گے، حرمین شریفین میں جائیں گے، ہر جگہ یہ آپ کو ملے گا کہ پرندوں کو دانہ، وہ گندم یا جو بھی ہے باجرہ خرید کے ڈال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تو اس کی روایت ہے نا پیچھے کہ کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، ہر کبوتر چڑیا نہیں، کبھی کبھی پاک ارواح اس صورت میں آتی ہیں اپنے وارثوں کی خبر لینے۔ یہ میں نے پڑھا تھا، پھر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کبھی کبھی پاک ارواح اس صورت میں آتی ہے، تو بھائی پتہ نہیں کب کون آ جائے میرا چاہنے والا، تو مستحب فعل قرار دیا گیا، چلو نہیں بھی آیا کوئی تو ثواب تو ہو رہا ہے نا، پرندے کو کھانا کھلانے کا، پیٹ بھرنے کا، وہ دعا دیتا ہوا جاتا ہے نا کہ میرا پیٹ بھرا بھائی اس نے، میری پیاس بجھائی اس نے۔ تو ایک اچھا، اب اس پہ جناب ایک وہی جو آپ کے یہاں ماشاءاللہ آج کل تماشا لگانے کا سب کو شوق ہے نا، سوشل میڈیا پہ تماشا لگ گیا، لو بھائی فلانے، وہ مذاق اڑا رہے، تمسخر اڑا رہے، بھائی تمہارا دادا آیا تھا پچھلے سال کبوتر بن کے، تمہاری دادی آئی تھی کوا بن کے، یعنی میرا مذاق ادھر۔ میں حیرت زدہ رہ گیا، میں نے کہا کس قسم کے یہ لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، مصیبت یہ ہے، مصیبت یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا عقیدہ نہیں ہے، جو یہ کیسے ہوگا، وہ ارے خدا کے بندے، یہ تو وہابی بھی مانتے ہیں، تو نہیں مان رہا، تو ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ وہاں کس کی حکومت ہے؟ سعودی عرب میں کس کی حکومت ہے؟ انہی کی حکومت ہے نا، وہ بھی نہیں روکتے اس کام کو، جنت البقی میں نہیں روکتے، بقی کے باہر نہیں روکتے، مسجد نبوی کے باہر نہیں روکتے، اللہ کے گھر کے باہر نہیں روکتے، تو ان سے 4 قدم آگے بڑھا جا رہا ہے وہابیت میں، ان سے بھی آگے، ان سے سند لینا چاہتا ہے، میں تمہارا بھی باپ ہوں، آ جاؤ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تماشا، مذاق اڑانا۔ اگر مجھ سے کوئی ذاتی پرخاش ہے تو بھائی میرے پیچھے پڑھو، عقائد کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو؟ عقائد کا جلوس کیوں نکالنے پر تلے ہوئے ہو؟
مجھے کچھ کہتے رہو، پتہ نہیں کون کیا کیا کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ 23 کروڑ آدمیوں کو کوئی کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس طرح مذاق اڑاؤ شاعر اسلامی کا، شاعر الہی کا، شاعر خدا کا مذاق اڑاؤ، کیا جواب دیں گے؟ وہی جملہ آتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے گھس آئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان کا، آگے پیچھے نہیں پتہ چلتا، ماضی بھی نہیں پتہ چلتا، کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، کس نے ان کو بھیجا ہے، کس نے پلانٹ کیا ان کو، کیوں بھیجا ہے؟ تو اب آپ نے دیکھا آیا ذکر کا، اچھا جناب جعفر طیار کا لقب طیار کیوں ہے؟ چلیے یوں آ جائیے، کیوں ہے؟ اللہ کے رسول نے دیا ہے نا، ان کو کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو بہت قابل بنتے ہو، اللہ کے رسول نے دیا نا، خود دیا نا۔ ہمارے اہل سنت برادران بھی جعفر طیار کہتے ہیں، ہم بھی جعفر طیار کہتے ہیں، اس میں کوئی جھگڑا ہے کسی کا؟ جعفر طیار نام ہی یہ جانتے ہیں جعفر طیار، کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نے دونوں بازو قلم ہوئے تھی کہ اللہ نے جعفر کو جنت میں 2 پر دیے ہیں۔ کیا دیے ہیں؟ 2 پر، جن کے ذریعے سے وہ جنت میں پرواز کرتے رہتے ہیں۔ تو تمہیں عقل نہیں آتی ہے؟ جب اللہ کا رسول فرما رہا ہے، اور عرف عام میں سب جعفر طیار کہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہو کسی نے کہا جعفر ابن ابی طالب، ہاں وہ لکھا ہوا ضرور ہے کتاب میں، ہم بھی پڑھ دیتے ہیں، لیکن جب خالی نام لیں گے تو کیا کہیں گے؟ جناب جعفر طیار۔ طیار یعنی وہ طائر سے ہے نا، پرواز سے، پرواز کرنا۔ 2 پر دیے اللہ نے جن کے ذریعے سے وہ پرواز کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اچھا جناب، آئیے اب یہ پیچھے جو حوالے دے دیے نا، عیون اخبار رضا، امالی شیخ صدوق، ان کے حوالوں سے اب ایک اور، یونس بن جناب ایک صحابی ہیں 5ویں امام کے، مل جائے گا کتابوں میں آپ کو نام، رجال میں بھی ہے کتابوں میں بھی نام ہے آپ کے، جو ظاہر ہے کہ جیسے 6 امام کے شاگردوں کے نام ہیں، آپ کے بھی شاگردوں کے صحابیوں کے نام ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں، دیکھیے کہتے ہیں نا کہ الزام کیا لگاتے ہیں کہ جناب وہ ان کا اور امام محمد باقر کا جھگڑا تھا، تنازع تھا، وہ مقدمہ کیونکہ ہار گئے جناب زید، اس لیے قیام کیا حج شام کے خلاف۔ وہ بھئی مقدمہ ان سے ہارے، لڑے حج شام سے، کوئی عقل والی بات ہے؟ مقدمہ ہارے چچا زاد بھائی سے اور جھگڑا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو پہلے تو ان سے جھگڑا ہونا تھا، بھائیوں کا آپس میں تلوار چلنی تھی، عقل کے دشمن۔ اب یہ فرق، اب دیکھیے کیا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے جناب زید کا مقام، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام کے ساتھ مکتب گیا، مکتب یعنی مدرسہ، 5ویں امام جاتے ہیں نا، مدرسہ بنا لیا تھا آپ نے، جو بعد میں یونیورسٹی بنا 6 امام کے زمانے میں۔ تو امام نے بنی امیہ بنی عباس کے جھگڑوں سے فائدہ اٹھا کے کیا کیا تھا؟ مکتب قائم کر دیا تھا، پڑھاتے تھے امام سب کو، سارے علوم جتنے علوم ہیں سب پڑھاتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں یونس بن جناب کہ میں گیا آپ کے ساتھ مدرسے میں گیا، تو آپ نے اپنے بھائی زید کو بلایا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ زید میں اور ان میں کتنا فرق ہے سن و سال کا؟ 5ویں امام کی ولادت کا سال ہے 55 یا 56 ہجری، یعنی کہیں 55 ہے کہیں 56، کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ہے یہ اختلاف تو ہوا کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ کی ولادت کا جو سال ہے وہ ہے ایک جگہ 68، ایک جگہ نہیں یعنی کئی جگہ، ہجری 68، تو کتنے سال کا فرق ہو گیا؟ 17-18 سال کا فرق یہ ہو گیا۔ اور جو دوسرا سال ہے وہ ہے ہجری 80۔ اچھا ہجری 80 زیادہ تر اس لیے تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ سب کا اتفاق ایک بات پر ہے، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ آپ کی شہادت کے وقت آپ کا سن مبارک تھا 42 سال، شہادت کے وقت آپ 42 سال کے تھے، اور آپ کی شہادت ہوئی ہجری 122 میں، تو 42 سال سے کیا بنا؟ 80 ہجری بنا نا۔ لیکن بہرحال اختلاف موجود ہے، جو اختلاف ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے سن ولادت میں اختلاف، تو اتنے بڑے ہیں نا 5ویں امام، ان سے کم از کم 18 20 25 30 سال تو بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں۔ اب آئیے فرماتے ہیں کہ بلایا اپنے بھائی زید کو، بلایا، چھوٹے ہیں آپ سے، اور بلانے کے بعد گلے سے لگا لیا۔ اور گلے سے کیسے لگایا سنیے، گلے لگانے کے طریقے ہوتے ہیں بھائی، دنیا میں بھی طریقے ہیں، اور ایسے ملے اچھا بھی خدا حافظ، کمر سے گلے لگا لیا، گلے سے پکڑ کے ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے شدت عقیدت یا محبت سے چمٹانا، جیسے ماں کلیجے سے اپنے بچے کو چمٹاتی ہے نا، چمٹا لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی، جیسے باپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے بھینچتا ہے۔
جیسے بہت عرصے کے بعد بچھڑے ہوئے بھائی، بچھڑے سے مراد ہے کہ باہر گیا ہوا آیا ہے، تو ہم نے ایئرپورٹ پہ بہت ایسے مناظر دیکھے کہ خوشی میں رو رہے ہیں اور چمٹے میں چھوڑ نہیں رہے، ہے نا، ایسے یہ چمٹانا۔ اب دیکھیے کیا کہتا ہے کہ امام نے کیسے چمٹایا اپنے بھائی کو۔ کہتے ہیں زید کو بلا کر گلے سے لگا لیا اور اس طرح ملے کہ آپ کا شکم اور زید کا شکم ایک ہو گیا۔ سمجھ گئے باپ؟ اب ظاہر ہے تو عربی کی عبارت ہے، اس کے ترجمے میں تو لفظ بلفظ مجھے یہی کہنا پڑے گا، لیکن جب اپنے محاورے کی زبان میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ نے اپنے بھائی زید کو اپنے سے چمٹا لیا، بھینچ لیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں خداوند عالم، جناب زید کے لیے کہتے ہیں، خداوند عالم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کناسہ میں آپ کو مصلوب نہ کر دیا جائے۔ اور رو رہے، خبر بھی دے رہے ہیں اور رو بھی رہے۔ یعنی ہر امام جو ان کے سامنے، وہ اتنی محبت، ابھی بتاتا ہوں کہ چھٹے امام کی محبت کیا تھی۔ چھٹے امام کے چچا ہے نا، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں جن ائمہ طاہرین کے دور میں تھے ان کی محبت تو دیکھو زید سے، جان کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ اس کے بارے میں شک نہ کرنا، زید کے بارے میں شبہ میں مبتلا نہ ہونا، یہ ہمارا پیارا ہے، یہ ہمارا محبوب ہے، یہ ہمارا چہیتا ہے۔ آئیے ایک اور روایت آگے بڑھ کر سنائے آپ کو۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام الغدیر، سرکار آپ سے زیادہ میں تھکتا ہوں ایسی مجلس میں، آپ کی صلوات کی آواز کم ہوگی، ذرا بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی۔ بس جلدی چل رہے، اطمینان رکھیں، جلدی پہنچاتے ہیں منزل مقصود تک، مطلب کو آج کی منزل مقصود تک۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم زید پر رحمت نازل فرمائے۔ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی درود و سلام بھیج رہے ہیں، خدا کی رحمت ہو زید پر۔ خداوند عالم زید پر رحمت نازل فرمائے، وہ ہمارے معتمد اور معتبر عالم ہیں، ایک رشتہ دار نہیں ہے، فرد نہیں ہے، میرے چچا نہیں ہے، بلکہ وہ ہم اہل بیت کے معتبر اور مستند عالم ہے۔ عالم جسے معصوم عالم کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا؟ یہ الغدیر ہے، دوسری جلد، اردو ترجمہ ہو گیا غدیر کا، لیکن مہنگی بہت ہے کیونکہ ظاہر 11 جلدیں ہیں نا اس کی، تو اچھا خاصا پڑ جائے گا آپ کو مہنگا، سوچ لیجئے گا 2-4 آدمی مل کے لے لیجئے گا ایک سیٹ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ علامہ امینی کی معرکۃ الآراء کتاب برہان، مخالفین کے اوپر برہان، جس کا کوئی جواب ہی نہیں لا سکتا، ایسی کتاب لکھ دی غدیر پہ، اتنی موٹی کتاب، ضخیم کتاب لکھ دی الغدیر کے نام سے علامہ امینی نے۔ پروردگار ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، ان کی قبر کو منور فرما۔ آئیے آگے چلیے، رجال کشی میں ایک اور یہی حدیث کو مکمل کر دیں چھٹے امام سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زید مومن، عارف اور عالم اور صادق تھا۔ مومن تھا، عارف تھا، عالم تھا اور صادق، سچا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں معصوم۔ چلیے اس سے آگے بڑھ کر مقاتل الطالبین، ابو الفرج اصفہانی، اکثر لوگ اسے شیعہ سمجھتے ہیں، شیعہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ابو الفرج اصفہانی جس نے مقاتل الطالبین لکھی ہے، شیعہ نہیں۔ یہ جریر طبری کے بارے میں ایک طبقہ جو شدت پسند ہے وہ یہ کہتا ہے شیعہ یہ نہیں تھا، شیعوں کے خلاف تھا۔ اس نے کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں بنی امیہ کے خلاف کہ بنی امیہ خار میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ، کیونکہ اس کے یہ تو عباسیوں کا مورخ تھا نا، تو اس کی لگی رہتی تھی بنی امیہ، تو بنی امیہ کے اس نے خوب ریکارڈ لگایا ہے، اس لیے وہ سارے اس پہ الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ شیعہ تھا۔ اچھا شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ذرا واقع کربلا کو تھوڑا تفصیل سے لکھ دیا اور کچھ واقعات، وہ مجبوری تھی عباسیوں کی۔ عباسی اپنے فائدے میں لکھواتے تھے نا کچھ چیزیں جو خود بخود ہمارے فیور میں چلی جاتی تھیں، تو وہ جریر طبری جو ہے یہ بھی شیعہ نہیں ہے۔ مقاتل الطالبین اکثر لوگ سمجھتے ہیں شیعہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی بنی امیہ کی نسل سے، لیکن اب یہ شاید جگہ کا اثر ہوگا، اس کے باپ دادے آ گئے تھے اصفہان، وہ لشکر وشکر جو آتے رہے، شاید زمین کا اثر تھا کہ اس نے مقاتل الطالبین جو لکھی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 80 سے 85% مطالب درست ہیں، صحیح لکھی،
15-20% میں اس کو حسن ظن رکھتے ہوئے کہ بھئی ہر مورخ 100% تو صحیح نہیں لکھتا نا، تو جو اس کے جیسے ملے اس نے ویسا لکھ دیا، وہ باتیں لکھ دیں جناب زید کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں وہ لکھا، تو لوگ حوالہ دیتے ہیں آپ کا شیعہ مؤلف یہ لکھ رہا ہے، تو میں اس کو سمجھاتا ہوں بھائی یہ شیعہ نہیں ہے، تیرا ہی ہے بھائی، ہمارا نہیں ہے یہ۔ پھر اس کی کتاب کے مقدمے میں اس کا پورا شجرہ لکھا ہوا ہے نا، کہاں سے چلتا ہے وہ، کہاں سے آتا ہے، میں نے کہا یہ اس کا شجرہ ہے، پڑھ لو، ہمارا نہیں ہے یہ۔ لیکن ہاں کیونکہ زمین کا شاید اثر ہے کہ وہاں پر کیونکہ رہا پلا بڑھا، تو اس نے جو کتاب 20 سال میں 18 سے 20 سال میں ترتیب دی، تو اس میں تقریباً 80% آپ اس کو صحیح سمجھیے، 15-20% اس کی عقیدے کی مجبوری سمجھیے، جو مجبوری وہ سمجھیے۔ تو مقاتل الطالبین میں عبداللہ ابن جریر کا بیان ہے کہ میں نے خود، اس نے صحابی ہے 6 امام کا اور 5ویں امام کا بھی صحابی ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کسے؟ جعفر ابن محمد کو، جعفر صادق علیہ السلام کو۔ اب سنیے آپ مقام زید سنیے، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جعفر ابن محمد کو کہ وہ اپنے چچا زید کے گھوڑے کی رکاب تھامے کھڑے تھے، گھوڑے کی باگ تھامے، معذرت، گھوڑے کی باگ تھامے کھڑے تھے۔ آپ جانتے ہیں باگ تھامنا کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کو عظمت دینی، باگ تھامنا سوار کراتے وقت یہ اصل میں کام ہوتا ہے خادم کا یا غلام کا، لیکن جب کوئی بڑا آدمی کسی کی باگ تھامے نا، تو یہ عظمت کی دلیل ہوتا ہے سوار کی۔ جیسے کربلا میں آپ کو ملے گا نا کچھ سوار ایسے کہ جن کی باگ یا عباس نے تھامی ہے، یا علی اکبر نے تھامی ہے، یا حسین نے تھامی ہے، سب کی نہیں، ورنہ کام کس کا جیسے ہوتا ہے نا کہ مالک سوار ہونے جاتا تو غلام دوڑا دوڑا آتا ہے، یا نوکر یا خادم دوڑا دوڑا وہ باگ تھامے گا، رکاب تھامے گا، اب سوار ہو جاؤ۔ سمجھ آ گئی ہماری بات؟ اب دیکھیے کیا فرماتے، کہتے میں نے جعفر ابن محمد کو اپنے چچا زید کے گھوڑے کی رکاب پکڑے ہوئے دیکھا تاکہ وہ سوار ہو جائے۔ یہ کیوں پکڑی جاتی ہے میں نہیں بتایا، سوار کرانے کی۔ زید کو سوار کرانے کی یہ رکاب کون تھام رہا ہے؟ 6 امام، امام جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق السلام۔ صرف اتنی بات نہیں کہ سوار کرائے، تاکہ وہ سوار ہو جائے، اور ان کے سوار ہونے کے بعد ان کے لباس کو زین پر درست کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ جب انسان گھوڑے پہ بیٹھتا ہے لباس ادھر ادھر ہوتا ہے نا، ٹیڑھا جب ادھر پیر رکھے گا تو لباس درست کیا جاتا ہے۔ کہا میں نے خود دیکھا 6 امام کو کہ زید کی رکاب تھامی سوار کرانے کے لیے، اور ان کے لباس کو درست کرتے دیکھا۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، یعنی 6 امام دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میرے چچا کا مقام کیا ہے، زید کا مقام کیا ہے۔ ٹھیک ہے اس وقت بھی منصب امامت اس حساب سے آپ نے نہیں سنبھالا، چھوٹے ہی ہیں، جوان ہیں، لیکن مقام تو ہے نا، امام تو ہے نا 6 امام، امام تو ہر زمانے میں، ہر حال میں۔ آپ یہ فرمائیں، بس ایک اور پیش کریں گے آج، باقی انشاءاللہ کل کے لیے رکھتے ہیں، یہ کافی ہو جائے گا، میرا خیال ہے ہمارا مقصد اس میں پورا ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے بس ایک، یہ کافی کی 3ری جلد میں، یہ بھی ہمارے پاس ہے، ہم نے عرض کر دیا جو ہماری کتاب خود آپ سے بتاتے ہیں ہمارے پاس ہے، ہم دیکھ کے آ رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہ کسی ایک کتاب میں نے پڑھ لی ساری روایتیں اٹھا کے لا کے آپ کے سامنے، یہ فلاں 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 فلاں، مجھے کیا پتا فلاں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، حوالہ غلط ہے کہ صحیح ہے، تو وہ حوالے پیش کر رہا ہوں جو میرے پاس موجود ہیں۔ ابو ہاشم جعفری یہ 8ویں امام کے صحابی ہیں، جیسے خواجہ مراد، جیسے خواجہ اباسلط، ایسی کتابوں میں، روایت کی کتابوں میں بہت نام ملے گا آپ کو مقامات پہ ابو ہاشم جعفری۔ یہ ابو ہاشم جعفری 8ویں امام کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے امام رضا سے دریافت کیا، سوال کیا کہ زید کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، آپ فرمائیے یہ سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے، تاکہ کلیئر ہو جائے، یعنی جو بھی امام کہے گا وہ حرف آخر سمجھ رہے ہیں نا بات، یہ وہ جانتے ہیں ابو ہاشم امام کا صحابی، معلوم ہے کیا پوچھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا پوچھنے کا کہ جو بھی آپ کہیں گے وہ میرے لیے حرف آخر۔ جیسے حکم ابن مختار 5ویں امام سے بازار میں ملا، بوڑھا تھا، دست بوسی کی، اپنا تعارف کرا، امام نے گلے سے لگایا، دعا دی، مختار کے بیٹے کو رونے لگا، روتا کیوں ہے؟ کہ فرزند رسول میرے باپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں، میرے باپ کے بارے میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں تیرے باپ کے بارے میں؟ امام نے پوچھا کیا کہتے ہیں تیرے باپ کے بارے میں؟ کہ اسے برا بھلا کہتے ہیں، کہتے اس نے اقتدار کی خاطر سب کیا تھا، ہے نا، ہمارے یہاں بھی باس پیدا ہو گئے نا، اقتدار کی خاطر کیا تھا، حکومت کی خاطر کیا تھا، فلاں کی خاطر کیا تھا، امامت کا دعویٰ کیا تھا، آرام سے بیٹھو،
جواب دینے والے بہت پڑے ابھی تشیع میں تم جیسے لوگوں کو، منہ توڑ جواب دینے والے بیٹھے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ کیا تیرے لیے اتنا کافی نہیں کہ تیرے باپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے میری ماں کا مہر ادا کیا گیا؟ کیا مطلب؟ امام کبھی کسی غلط آدمی کے پیسے سے مہر ادا کرے گا؟ اور سن، تیرے باپ کی وجہ سے ہاشمی خواتین نے بالوں میں 5 سال بعد تیل ڈالا، تیرے باپ کی وجہ سے 5 سال بعد ہاشمیوں کے گھروں میں شیرینی نہیں پکی، تیرے باپ کی وجہ سے میرے بابا نے اس دن جس دن ان کے سر پہنچے ظالموں کے، اس دن کو خوشی کا دن قرار دیا، اور قیامت تک وہ خوشی کا دن ہے 9 ربیع الاول۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے امام سے سوال کیا جاتا تھا کہ جو آپ کہیں گے وہ حرف آخر ہے، بس ختم ہوگی بات۔ تو کہا فرزند رسول میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، زید کے بارے میں لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کوئی اچھی کوئی بری، آپ بتائیے آپ کی رائے کیا؟ فرماتے ہیں اما علمت ان جدی صلی علی امہ، بس اتنا جان لو، تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میرے جد جعفر صادق اپنے چچا پہ درود بھیجتے تھے۔ ان کے تو چچا ہوئے نا چھٹے امام کے، 8ویں امام فرماتے ہیں اتنا کافی نہیں ہے کہ میرے چچا یعنی امام جعفر صادق اپنے چچا پہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ میرے دادا، چچا نہیں میرے دادا، 8ویں امام فرماتے ہیں میرے دادا امام جعفر صادق اپنے چچا یعنی زید پہ درود بھیجتے تھے۔ امام معاذ اللہ کسی غلط آدمی پہ درود بھیجے گا؟ کافی نہیں ہے اتنا کہ درود بھیجتے تھے؟ کہا یہ کافی نہیں تمہارے لیے کہ اتنا جان لو، جس پہ امام درود بھیجے گا اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی منزلت کیا ہوگی؟ یہ بنی امیہ کے دسترخوان کے نوالے کھانے والے لوگ یہ منہ لگتے ہیں ہمارے آ کے کہ فلاں شخصیت ایسی تھی، فلاں شخصیت ویسی تھی، فلاں شخصیت یوں تھی، فلاں شخصیت یوں تھی۔ چن چن کے مجاہدوں کو تم نشانہ بناتے ہو تاکہ جو تھوڑا بہت کہیں جوش و ولولہ بچا ہے مومنین میں وہ بھی ختم کر دو۔ کس کے لیے کام کر رہے ہو تم لوگ؟ کدھر سے گھس آئے ہو ہمارے اندر؟ کہاں تک پہنچا دیے ہمارے حالات؟ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے نا آپ تک؟ میرا خیال ہے باہر کا کوئی مسئلہ ہوا، خیر بہرحال چھوڑیے، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ ایک مجاہد، مظلومیت سے مارا جانے والا مجاہد، جس کے لیے امام روتے ہوں، گریا کرتے ہوں، ہر امام اس کا ذکر خیر کے ساتھ کرتا ہو، نیکی کے ساتھ کرتا ہو، اور کوئی دلیل چاہیے تمہیں اس کی سچائی کے لیے، اس کی حقانیت کے لیے؟ تو امر بالمعروف کے لیے کھڑا ہوا تھا، وہ نہی عن المنکر کے لیے کھڑا ہوا۔ جب امر دائر ہو گیا 2 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرو، یا موت کا یا ذلت کی زندگی کا، تو علی کے کسی بیٹے نے ذلت کی زندگی کو قبول نہیں کیا۔ علی کا ہر بیٹا علی بن گیا، میدان میں آ گیا۔ ان کے لیے سر کٹانا آسان تھا، ذلت کے ساتھ زندگی نہیں، بنی امیہ ہو یا بنی عباس، ہمیشہ کے لیے درس۔ اور جہاں جہاں یہ درس زندہ ہے نا، آپ دیکھ لیجئے وہاں کھڑے ہوئے ہیں نا، اولاد اپنے فخر کرتے ہیں کہ ہم سادات ہیں، وہ سید حسن نصر اللہ ہو یا سید علی خامنہئی، کہتے رہو جو کہنا ہے، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تو کیا اللہ نہیں ہے؟ لوگ رسول کو نہیں مانتے، رسول نہیں ہے۔ لوگ مولا کو نہیں مانتے تو کیا وہ مولا نہیں ہے؟ تو تمہارے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دشمن جانتا ہے کہ خامنہئی کون ہے، دشمن جانتا ہے کہ حسن نصر اللہ یعنی کون، دشمن جانتا ہے کہ قاسم سلیمانی یعنی کون، ان کو معلوم ہے۔ تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ نہ مانو، تمہاری یہ حیثیت کیا ہے؟ تم سامراج سے بڑے طاقتور ہو، سامراج کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ شیطانی طاقتوں کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ انہیں خوف سے نیند نہیں آتی ان کے، یہ تو آرام سے سوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ آرام سے سوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہر رات یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ موت کے بستر پہ سو رہے ہیں،
انہیں زندگی سے پیار نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کب موت آ جائے گی. جنہیں زندگی کی پرواہ ہے، دنیا کی پرواہ، ان کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کے سونی پڑتی ہیں ان کو خواب میں بھی حسن نصر اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس یہ تسلسل ہے، تسلسل قیاموں کا تسلسل ہے. وہ قیام نہ ہوتے تو یہ قیام نہ ہوتے. جب زید کو مصلوب کیا جا رہا تھا، کئی لوگ آگے بڑھے، کہا کم سے کم ایسا تو نہیں کرو، مار دیا، سر کاٹ دیا، اب اس کے لاشوں کو دفنانے دو. تو بنی امیہ کے آ جاتے تھے لوگ، سپاہی آ جاتے تھے لشکر، خبردار اتارنا مت. کتنے عرصے تک وہ لاشا لٹکا رہا بتائیں گے آپ. اس کا لاشا لٹکا رہا مظلوم کا. اس کے بعد اتار کے جلایا گیا. جلانے کے بعد راکھ پانی میں بہا دی گئی. مٹ گیا زید؟ نہیں مٹا. یہ وہ مجاہد تھے جو جانتے تھے کہ اگر کربلا مٹی ہوتی تو ہم بھی مٹ جاتے. یہی تو کربلا کا معجزہ ہے کہ قیامت تک کسی مجاہد کو کربلا مرنے نہیں دیتی، مرنے نہیں دیتی کربلا. زید کا ساتھ نہیں دیا نا لوگوں نے، چھوڑ دیا زید کے ساتھ کو. تفصیل بتائیں گے حالات کیا تھے. حسین کا ساتھ کب دیا؟ علی کا ساتھ کب دیا؟ حسن کا ساتھ کب دیا؟ کب دیا؟ نہیں دیا. ہر دور میں بس چند مٹھی بھر مجاہد ہوتے تھے، بس مٹھی بھر وہ ساتھ ہوتے تھے، نہیں تھے. ورنہ چھٹے باب کیوں فرماتے کہ اگر 40 ہی ہو جاتے میں لڑ لیتا. یعنی 40 بھی نہیں تھے. حقیقت ہے، حقیقت، اس سے منہ نہ چراؤ تاکہ ہم اپنا حساب کر سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. نہیں دیا ساتھ. کوفے والوں نے ساتھ دیا، بہانے بناتے تھے. کیا؟ راستے بند ہو گئے، کرفیو لگ گیا، ہم آتے کیسے؟ ابن زیاد نے سارے راستے بند کر دیے تھے. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے بہانے بنائے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو زندانوں میں تھے. مختار زندان میں تھا، بڑے پڑھے لکھے بنتے ہو، کہہ رہے ہیں مختار اتنا مجاہد تھا، کربلا کیوں نہیں پہنچا؟ تو اور تو پڑھ لیتا آگے کہ مختار زندان میں تھا. ابراہیم بن مالک اشتر زندان میں تھے، سلیمان بن سورد خزائی زندان میں تھے، جناب مسیب زندان میں تھے. 4000 وہ شیعہ جن سے خطرہ تھا ان کو پہلے ہی دھوکے سے پکڑ کے زندانوں میں ڈال دیا گیا تھا. لشکر ابن زیاد جب مسلط ہوتا ہے نا تو یہی ہوتا ہے، پکڑو اندر کرو، پکڑو اندر کرو، پکڑو اندر کرو. سمجھ میں آ گئی بات؟ سب قید تھے. ان کی بات نہیں کر رہا، قیدیوں کی بات کس کی کر رہا ہوں؟ جو بہانے ساز تھے، ہزاروں بہانے بناتے. ہم کیا کرتے؟ مجبوری تھی. راستے بنتے ہم کیسے آتے؟ راستے بند نہیں تھے. مال کا لالچ، بیوی بچوں کا محبت، بیوی بچوں کی محبت، دکان کی لالچ، تجارت کی لالچ، پلاٹوں کی لالچ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زمینوں کی لالچ، کاروبار کی لالچ، کمیشن کی لالچ. کیا کیا منظر آنکھوں میں آ جاتے ہیں جب انسان تاریخ پڑھتا ہے کہ کیسے کیسے کردار ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. بیچ دو دین کو، بیچ دو قوم کو، اپنا فائدہ ہونا چاہیے بس، چاہے قوم کے نام پر ہو. میں بڑا لیڈر، سرکار مجھے خرید لو، میں اس سے بڑا لیڈر، مجھے خرید لو. 50 آدمی میرے بھی ساتھ ہیں، 20 آدمی کا میں بھی صدر ہوں، مجھے بھی خرید لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تلخ ہے، تلخ. سن لو، ہر کوئی نہیں کرے گا یہ باتیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. لیکن جو اپنے وعدوں میں سچے ہوتے ہیں، جو اپنے قول کے کھرے اور پکے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پابندی حسین کی نصرت سے روک نہیں سکتی. حبیب ابن مظاہر بھی تو اسی کوفے میں تھا، اسی محاصرے میں تھا، وہی راستے بند، وہی کرفیو.
لیکن جو حسین کی نصرت کرنا چاہتا ہے وہ ساری پابندیاں توڑ کر پہنچ جاتا ہے. سب پابندیاں توڑ دی اس نے, ساری زنجیریں توڑ دی, پہنچ گیا وہاں حسین کی خدمت میں پہنچا. اسے کوئی غرض نہیں تھی اس بات سے کتنا لشکر ہے کتنا نہیں ہے, کتنے ساتھی ہیں کتنے نہیں. وہ تو جان قربان کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے حسین پر, کوئی پابند نہیں. کیوں؟ جانتا تھا کہ ذلیل یہ ہوں گے جو ساتھ نہیں دے رہے. عزت مجھے ملے گی, حسین مجھے عزت دے گا. حسین کے قدموں میں جو موت آئے گی وہ عظیم زندگی حیات ابدی بن جائے گی. جانتے تھے وہ 70-72 جتنے بھی تھے, جانتے تھے نا, جانتے تھے. عزاداران حسین اسی کوفے کے زندان میں, امیر مختار بھی ہے نا انہی مجاہدوں میں, جس نے زندان میں اپنی لابی ترتیب دی, قید میں, وہ بھی زیر زمین زنجیروں میں سب پڑے ہیں, وہاں پہ پلاننگ کر رہا ہے, منصوبہ بندی کر رہا ہے خون حسین کا انتقام لینے کی. سلیمان سے ملاقات ہو رہی ہے, مسیب سے ملاقات ہو رہی ہے, مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم سے ملاقات, تیار کر رہا ہے سب. واقع کربلا کی خبر پہنچ گئی, اسے پہنچ گئی زندان. آپ سمجھ سکتے کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی. ایک دوسرے سے گلے مل مل کر روتے تھے, تعزیت دیتے تھے, تسلیت, قسمیں کھاتے تھے, عہد کرتے. مختار تو اس لیے اپنے آپ کو پیٹتا تھا کہ میں گرفتار کیوں ہو گیا. اس کو دھوکے سے پکڑا تھا نا. یہ گئے ہوئے تھے ابو شاکر کی ایک محلہ تھا, محلہ شاکریہ گئے تھے, بستی میں گئے تھے شاکریہ کی, تاکہ وہاں سے مومنین کو جمع کر کے لائیں. انہیں معلوم نہیں تھا کہ ابن زیاد آ کے مسلط ہو کے سب کچھ ہو چکا ہے. یہ سرحد پہ پہنچے جب کوفے کی, وہاں جھڑپ ہوئی, گرفتار ہو گیا. اور ہمیشہ روتے تھے کہ کاش مجھے معلوم ہوتا, میں وہیں سے پلٹ جاتا, کربلا پہنچ جاتا. لیکن بہرحال اللہ کو ان سے کام لینا تھا. بہت پریشان, بہت پریشان. لیکن اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. جب یہ اسیر پہنچے ہیں نا, اہل بیت کے اسیر, ابن زیاد ملون کے دربار میں, جانتے ہیں جو حالت ہے. بیبیوں کے سروں پہ چادریں تھوڑی ہیں, رسیوں سے باندھا ہوا ہے بیبیوں کو, اور سید سجاد زنجیروں میں جکڑا ہوا. جناب سید سجاد پہ جب نگاہ پڑی ابن زیاد ملون کی, تو پوچھا اس کا نام کیا ہے. سید سجاد نے اپنا نام بتایا, علی ابن حسین. کہ حسین کے بیٹے علی کو اللہ نے نہیں مار دیا کربلا میں. دیکھیے افکار عمومی کو موڑنے کے لیے, دوسرا رخ دینے کے لیے کیا حربے استعمال کرتے تھے. اللہ نے مارا, مطلب یہ تو اللہ نے کیا. سید سجاد نے اطمینان سے جواب دیا, ہاں وہ میرا بھائی علی اکبر تھا جسے تیرے سپاہیوں نے کربلا میں شہید کر دیا. کہ اب تک تمہاری زبان میں اتنی طاقت ہے کہ میرے دربار میں کھڑے ہو کے اس طرح سر اونچا کر کے مجھ سے بات کرتے ہو, تمہیں قتل نہ کرا دوں. سید سجاد نے اسی انداز میں کہا, تو نے بھی کربلا میں دیکھا نہیں کہ کیا ہوا, مجھے قتل سے ڈراتا ہے. تو سن, ان القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت. قتل ہو جانا ہماری عادت اور شہادت ہماری بزرگی ہے, ہماری کرامت ہے. شہید ہو جانا ہماری کرامت ہے, ہماری بزرگی ہے. قتل کی دھمکی دیتا ہے مجھے. ابن زیاد نے حکم دیا سپاہیوں, قتل کر دو اسے. جلاد کو دیا آگے بڑھ, قتل کر دے. جیسے ہی وہ آگے بڑھے, ساریہ زہرا سامنے آگے سیدھے سے, خبردار کوئی آگے بڑھا. کسی نے میرے بھتیجے کی طرف قدم بڑھایا, پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا اس کو, پھر میرے بھائی. دربار کے حالات ایسے تھے کہ نہیں چاہتا تھا ابن زیاد اس وقت معاملہ کچھ اور ہو جائے, ورنہ اس کے لیے کائے کا احترام, کیسا احترام ہوتا ہے, کہتا ہے قتل کر دو زینب. لیکن ماحول ایسا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا, دل ملا کے رہ گیا. اب کہاں سے زخم پہنچائے, خیال آیا, مسکرایا, سپاہیوں سے کہا جاؤ زندان سے مختار کو لے کر آؤ, مختار کو لے کر آؤ. زنجیروں میں جکڑا ہوا مختار معلوم ہو گیا کہ شہداء کے سر آئے. دربار میں آ کے کھڑا ہوا ایسے زاویے سے کہ اہل بیت کی خواتین پر اس کی نگاہیں نہیں ہیں. سامنے ابن زیاد کا تخت ہے, سر ہے شہداء کے, سر جھکائے کھڑا ہے. تو ابن زیاد نے کہا مختار سے, کیسا منظر لگا؟
ایک منظر اور دکھاؤں؟ مختار نے بڑی ضبط سے، بڑے صبر سے کہا، ابن زیاد اطمینان رکھ، میں ہی وہ شخص ہوں جو تجھے قتل کرے گا، انتظار کر اس دن کا جب میرے ہاتھوں یہ قاتلان حسین انجام کو پہنچیں گے۔ اس سے بری خبر میرے لیے اور کوئی نہیں کہ میں اس وقت تیرے دربار میں کھڑا ہوں اور میرے سامنے میرے مولا حسین کا سر ہے، اس سے برا منظر اور کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے برا منظر دکھاؤں؟ ابن زیاد کہتا ہے اس سے برا منظر دکھاؤں؟ نہیں سمجھے مختار، کہ اپنے دائیں طرف دیکھ، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا مختار کہ یہ ظلم بھی ہو سکتا ہے کہ رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں لائے گئے۔ بس جو ہی اس نے دائیں طرف نگاہ کی، چیخیں مارنے لگا، دھاڑے مارنے لگا، زنجیروں سے اپنا سر منہ پیٹنے لگا۔ آل رسول مجھے معاف کر دینا، رسول زادیوں مجھے معاف کر دینا، میرے لیے 1000 بار قتل ہو جانا اچھا تھا یہ منظر دیکھنے سے۔ او ملعون ابن زیاد، تو نے مجھے یہ کیسا منظر دکھایا؟ اسی زنجیروں کے ساتھ دوڑا مختار، دوڑا ابن زیاد کو پکڑنے کے لیے، وہ ملعون تخت سے اتر کے بھاگا، درجنوں سپاہی اس پہ ٹوٹ پڑے، کھینچ کے لے جا رہے ہیں، مگر اس کو کوئی تکلیف نہیں، بس چلا رہا ہے، زنجیریں مارتا ہے کہ رسول زادیوں اپنے غلام کو معاف کر دینا، کاش میں نابینا ہو جاتا، آپ کے سر برہنا چہروں پر نگاہ کرنے سے پہلے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك